الحمد للہ ذی المجد والثناء والعزة والبقاء والرفعة والعلا والعظمة والکبریاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند اولیاء وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. یا سیدی یا مرشدی ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفی یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا. ان التیاری الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم. من وجہہ شمس الضحی، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم. اکبادنا مجروحات من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما وارزق کذالی بالکرم. یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم. ان التیاری الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم. یا مصطفی یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا، یا سیدی یا مرشدی ارحم لنا ارحم لنا. ان التیاری الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم. من وجہہ شمس الضحی، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم. اکبادنا مجروحات من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما وارزق کذالی بالکرم. یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم. ان التیاری الصبا یوما الی ارض الحرم. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم خطیب امم نور مجسم مطلوب رب الارض والسماوات، فلک نبوت کے آفتاب، روح جان کائنات، برہان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، حامد و احمد و محمد و محمود، صاحب صدیق و عتیق، قلزم عرفان عمیق، زیور ایوب و یونس، باعث شرف روح القدس، رحمت یزداں، مخدوم سجدہ گاہ قدسیاں، نور العین جد الحسن والحسین، سید المتقین، سید الواعظین، سید الاولین، سید الآخرین، سید الساجدین، سید الذاکرین، افضل الافضلین، اکمل الکاملین، اشرف الشریفین، اصدق الصادقین، اطہر الطاہرین، افضل و بہترین، فداہ روحی و مالی و جدی و ابی و عرضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے اساتذہ اکرام اور میرے مرشدی، السلام علیکم. سامعین ذی احتشام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعد از خدا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات سے افضل ترین ہیں، اور ان کے مقام کو اللہ نے تمام انسانوں سے جدا اور عقل و خرد سے بالا تر رکھا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے عام انسان اور ایک نبی کے درمیان فرق کرنے کے لیے مختلف معیارات بنا دیے،
فار ایگزامپل وحی، الہام، آسمانی کتب، معجزات، اس طرح کی کئی اور چیزیں بنا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے ایسے اوصاف اور ایسے کمالات میرے حضور کی ذات مقدس میں وضعیت رکھ دیے کہ آپ ہر مخلوق سے افضل ترین اور کامل ترین نظر آتے ہیں۔ سامعین ذی احتشام، اسی طرح حضور کی بے شمار صفات ہیں، اور میں نے جس صفت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے عصمت مصطفیٰ۔ تو عصمت مصطفیٰ جو اس طرح واضح ہوگی کہ دو چیزوں کا علم آ جائے، ایک یہ کہ عصمت کا درست معنی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انبیاء کی اللہ نے عصمت دہی کیسے فرمائی۔ جب یہ دو چیزیں واضح ہو گئیں تو حضور کی عصمت خود بخود عیاں ہو جائے گی۔ تو سامعین ذی احتشام، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معنی اور انبیاء کی عصمت، اسی طرح حضور کی جو عصمت اللہ نے بیان کی وہ بیان کروں گا۔ تو جو معنی ہے عام لوگوں کی ہاں عصمت کا معنی، وہ اس طرح لیا جاتا ہے کہ انبیاء سے گناہ کا صدور محال ہے، کہ انبیاء سے گناہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ معنی بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو، جو اپنے انبیاء کو قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ۔ اس طرح کے تمام فرامین، تمام تلقینیں عبث، بے فائدہ اور بیکار چلی جائیں گی۔ تو سامعین ذی احتشام، ان کے تقوی میں اور ان کے کمال میں کوئی خوبی نہیں بچے گی۔ تو عصمت کا درست معنی کیا ہے؟ عصمت کا حق معنی، درست معنی یہ ہے کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ سے اجتناب کرنے کے ملکے کو عصمت کہتے ہیں۔ اسی تعریف کو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد میں ذکر فرمایا ہے کہ عصمت کی کیا تعریف ہے؟ کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ سے اجتناب کرنا عصمت کہلاتا ہے۔ اور جو نبوت ہوتی ہے وہ عصمت سے بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے، کہ عصمت اور نبوت دراصل ایک ہی چیز ہے، اعتبار مختلف ہیں۔ یعنی جو معصوم ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے، اور جو صرف نبی کی ذات ہے وہ یقیناً معصوم ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جو معصوم ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے، اور جو نبی کی ذات ہے وہ یقیناً معصوم ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، انبیاء کے بارے میں اللہ نے کس طرح عصمت دری فرمائی، اس کے بارے میں چند آیات، اور پھر حضور کے بارے میں چند آیات جو اللہ تعالیٰ نے عصمت دری حضور کی فرمائی، یعنی عصمت مصطفیٰ بازبان خدا۔ تو سنیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فرمایا کہ میں خود چنتا ہوں انبیاء کو۔ جس کو اللہ چن لے اس کی طرف خدا کا احتمال بھی باطل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ جب علم عطا کر دیا، ان کو چن لیا، پھر فرماتا ہے ہم نے محض چنا ہی نہیں بلکہ فرمایا چن کر ہدایت بھی دے دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جب ہدایت دے دی اور پھر ان کے نیک ہونے پر گواہی بھی دے دی، فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا کہ میرے انبیاء نیک کیوں نہیں ہوں گے؟ جبکہ اللہ کرتا کیا ہے؟ جب تمام انبیاء کچھ سوچتے ہیں اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی خواہشات میں کچھ ملا دیا جائے، کچھ ملاوٹ کر دی جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس شیطان کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور سے بڑھ کر، کیونکہ حضور کا مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے، حضور سے بڑھ کر عصمت دری فرمائی، اور فرمایا کہ حضور کے حق میں نہ سہون نہ عمدن کوئی بھی خطا ثابت نہیں۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ ہم نے حضور کو تمام لوگوں سے محفوظ رکھا، واللہ یعصمک من الناس۔ پھر فرمایا ہم نے ہدایت دے دی، انک لعلی ھدی مستقیم۔
پھر فرمایا کہ ہم نے ہدایت دی، پھر ہدایت کے مطابق حضور ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا کہ حضور ہدایت کیوں نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور کی خود کفایت کرنے والا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، جب اللہ تعالیٰ خود کفایت کرنے والا ہے تو کوئی نبی بھی خطا کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا طَغَىٰ، تو فرمایا کہ ہم نے اس طرح حضور کو ثابت قدم رکھا کہ حضور سے گناہ کا احتمال بھی باطل ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا وَقِيلًا، فرمایا جب حضور پر اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت کی، بلکہ حضور پر ہی نہیں کی، حضور پر بھی کی اور حضور کے دشمنوں پر بھی نظر رکھی کہ وہ کیا کرتوتے کرتے ہیں۔ حضور کو ثابت قدم رکھا اور حضور کے دشمنوں پر بھی نظر رکھی۔ فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر وقت ہر لحظہ حضور پر نظر رکھتے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اسی طرح حضور کے افعال، حضور کے اقوال، حضور کے اعمال، حضور کے اجتہاد، الغرض تمام چیزوں کو ذاتی خواہشات سے اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، جس کی شان ما ینطق عن الہوا، جس کے غیبی اشارات وحی خدا، جس کے الفاظ آیات وحی خدا، جس کے غیبی اشارات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین احتشام، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بالعموم اور حضور کو بالخصوص محفوظ فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام انبیاء کے بارے میں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انبیاء کو تمام عالمین پر فضیلت دی۔ اور حضور کے بارے میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی پہلے انبیاء کو عالمین پر فضیلت دی اور حضور کو تمام انسانوں پر بھی اور عالمین پر بھی فضیلت دے دی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اسی پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا